بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں کفار و مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ پہ کسی چیز میں برتری حاصل نہیں تھی۔ نہ مالی برتری حاصل تھی، نہ افرادی قوت میں برتری حاصل تھی، نہ اسلحہ میں برتری حاصل تھی، نہ کسی اور چیز میں۔ فقط ایک خوبی اور ایک چیز ایسی تھی کہ جس میں مسلمانوں کو ان تمام پر برتری حاصل تھی، اور وہ اخلاقی برتری تھی۔ منافقین کی کوشش اس مسئلے پر بہت زیادہ تھی، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جس اخلاقی گراوٹ اور پستی کا شکار ہم لوگ ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی اسی لیول پر اور اسی سطح پر لے آئیں۔ اس کے لیے وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، اور یہی سب کچھ پھر اسلام کی دور رسالت کے بعد کی جو تاریخ ہے دور صحابہ کی، اس میں پھر ہمیں یہ بات زیادہ نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ مدینۃ المنورہ کے منافقین جب یہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ایمانداری میں، شرافت میں اور اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ پروپیگنڈا کے ذریعے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی مہم چلا کر انہیں بدنام کر کے لوگوں کو یہ بتایا جائے، دیکھو یہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، یہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آخری 6 آیات اور اس کے علاوہ سورۃ النور کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ احکامات نازل کر کے اس بات کی تاکید کی کہ کسی طرح کا بھی موقع منافقین کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اخلاق کو، اخلاقی حدود کو، احکام کو، جو خاندانی زندگی سے متعلق، جو معاشرتی زندگی سے متعلق تھے، جو سماجی زندگی سے متعلق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق، صحابہ سے متعلق اور مومنات سے متعلق جو احکام قرآن نے بیان کیے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان پہلے بھی ان احکام پر عمل کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو بیان کر کے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید فرما دی کہ کسی طرح کی بھی اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کمزوری کو دور کر لو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسلمان خواہ افرادی قوت میں برتری نہ رکھتا ہو، مسلمان مالی حوالے سے برتری نہ رکھتا ہو، یا مسلمان اسلحہ کے حوالے سے تفوق اور برتری دوسری قوم پر نہ رکھتا ہو، لیکن ایک برتری بہرحال مسلمان کو ضرور حاصل ہونی چاہیے، اور وہ برتری کیا ہے؟ وہ اخلاقی برتری۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن بیان کرتا ہے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو منافقین کی ایک پروپیگنڈا مہم تھی جو دور رسالت میں چلی اور پھر دور صحابہ میں چلی، اور پھر اس کے بعد اس کے اثرات اس حسد کے، اس بغض کے، اس کینہ کے کہ جو منافقین کے دل میں تھا، جسے قرآن نے بھی بیان کیا کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے بغض کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں۔ یہ ان کے حسد اور بغض کا عالم ہے۔ تو یہ حسد اور بغض پھر بعد میں بھی چلا، اور اسی نقطے پر ہی در حقیقت انہوں نے توجہ کی کہ کس طرح صحابہ کے کردار پر اور مسلمانوں کے کردار پر ایسا داغ لگایا جائے کہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے صحابہ، ان کے اندر بھی یہ باتیں اور یہ برائیاں موجود تھیں۔ حالانکہ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑی برتری جو مسلمان کو اور مومن کو حاصل تھی اور ہونی چاہیے، وہ برتری کیا ہے؟ وہ اخلاقی برتری ہے۔ اگر اخلاقی برتری مسلمان کو حاصل نہیں ہے تو پھر ہر میدان میں مسلمان کو برتری حاصل ہو جائے، حقیقتاً پھر مسلمان کسی بھی برتری پر قائم نہیں اور کسی بھی
اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں پھر اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔